ناچیز کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے متعدد حوالہ جات ہیں، متعدد کتب میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ کتب بھی وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی ہیں اور مرزائیوں کی ہیں۔ انشاءاللہ چند عبارتیں میں پیش کر دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علماء دیوبند وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مرزا قادیانی کے فتنے کے وقت یا اس کے مرنے کے بعد کس جانب کھڑے تھے اور وہ کیا خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ نام آتا ہے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا۔ ناچیز کی مولوی قاسم نانوتوی صاحب پر متعدد ویڈیوز ہیں، وہ بھی اسی چینل پر موجود ہیں، سماعت کی جا سکتی ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہ پیدا ہوتے ہیں 1248 سن ہجری، یعنی 1833۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہابی قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے۔ جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، جو انہوں نے اپنی کتب میں لکھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کو بھی وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات منت سماجت کرتے ہیں بھئی کسی طرح تعویلیں کر کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو تکفیر سے بچایا جائے، ہمت نہ ہاری جائے، حوصلہ نہ ہارا جائے۔ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ممکن ہے نجیب دوخانی صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض ہو۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، مولوی سیف الرحمن قاسم، اور اس کتاب کو پسند کیا ہے وہابی دوخانی فرقہ کے بہت بڑے امام مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، یہ اس کتاب کو پسند کرنے والے ہیں۔ اس کتاب میں جگہ جگہ مولوی سیف الرحمن قاسم نے یہ منت کی ہے کہ حضرت کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے حوصلہ نہ ہارا جائے، ہمت نہ ہاری جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی حضرت کو کسی نہ کسی طریقہ سے تکفیر سے بچایا جائے، ان کی عبارتوں کی تعویل کی جائے۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی حقیقت ہے۔ اس کتاب کے اندر مولوی سیف الرحمن قاسم صاحب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نئی نئی باتیں عوام میں پھیلانے کی شہرت رکھتے تھے۔ جناب کو فلسفی بننے کا بڑا شوق تھا، اور اسی فلسفے کا نتیجہ تھا جناب نے جو اپنی کتب کے اندر کھچے ماری ہیں اور امت میں افتراق اور انتشار کا سبب بنے، اور وہ عبارتیں آج بھی متنازع چلی آ رہی ہیں، جس میں تحذیر الناس کی عبارتیں سر فہرست ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہ تو تھا ان کے عقائد و نظریات اور عبارتیں۔ جناب نانوتوی صاحب گنگوئی صاحب کے کلاس فیلو ہیں، اور یہ 4 سال مولوی گنگوئی صاحب سے چھوٹے تھے۔ مولوی رشید گنگوئی صاحب 1829 1244 سن ہجری کو یہ پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت مولوی رشید گنگوئی صاحب کی عمر 17 برس تھی، اس وقت مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عمر 13 برس تھی، اور یہ دونوں ایک مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تذکرۃ الرشید کے اندر مختلف الفاظ ہیں کہ جی یہ خاص یار تھے، ایک دوسرے کے رفیق تھے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ان کے یارانے کو، ان کی دوستی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے افادات، وہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ دن دہاڑے ان کو چارپائی کے اوپر مریدین کے سامنے مولوی رشید گنگوئی صاحب لٹا دیا کرتے تھے، اور یوں عاشق صادق ہونے کا ثبوت فراہم کرتے تھے۔ یہ مختصر مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے احوال آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو 1874 کے لگ بھگ اٹھا کر مدرسہ دیوبند کا محتمم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بانی نہیں ہے، مدرسہ دیوبند کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب بانی نہیں ہیں۔ 1874 کو مولوی قاسم نانوتوی صاحب، یہ لگ بھگ کہہ رہا ہوں، غالباً ممکن ہے آگے پیچھے ہو، ان کو مدرسہ دیوبند کا محتمم بنا دیا جاتا ہے۔
مدرسہ دیوبند اس سے پہلے بارز وجود میں آیا، جس کے بانی، حقیقی بانی حاجی سید عابد حسین شاہ صاحب تھے، جو 11ویں کے بھی قائل تھے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 11ویں اور میلاد شریف کیا کرتے تھے۔ عقائد و نظریات میں اختلاف تھا، ان کو ہٹا کر پھر مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو مدرسہ دیوبند کا محتمیم بنا دیا گیا۔ بیچ میں مولوی رفیع الدین صاحب بھی کچھ عرصہ محتمیم رہے ہیں۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب۔ نجیب دوخانی صاحب چونکہ کہہ رہے تھے کہ حضرت نانوتوی نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی اور وہ مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، وہ بنیاد رکھنے والے ہیں، تو یہ بھی نجیب دوخانی صاحب کا جھوٹ ہے۔ نجیب دوخانی صاحب نے چونکہ جھوٹوں میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، جھوٹ بولنے میں کوئی شرماتے نہیں ہیں، ان کو شرم آتی نہیں ہے، یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لہٰذا مدرسہ دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی نہیں ہے، حاجی سید عابد حسین ہے۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے ہٹایا کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے اشاروں پہ انہوں نے کام کرنا تھا۔ مولوی ذوالفقار دیوبندی ہو گیا، منشی فضل حق ہو گیا، اور مولوی فضل الرحمن، یہ شبیر عثمانی اور محمود الحسن کے جو ابا جان تھے، یہ حضرات انگریز کے تنخواہ دار تھے، تو انہوں نے مولوی قاسم نانوتوی کو پھر مدرسہ دیوبند کا محتمیم بنایا۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے پھر ایک کتاب لکھی، بڑی معروف و مشہور کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس کتاب میں پھر اس طرح کی عبارتیں لکھی جس کی بنیاد پہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہی عبارتیں قادیانی حضرات اپنی حمایت میں پیش کرتے رہے، اور جگہ جگہ انہوں نے تحذیر الناس کے حوالہ جات پیش کیے۔ نجیب دوخانی صاحب تو کہتے ہیں مرزائی پیش نہیں کرتے، اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے وہ تحذیر الناس کی عبارتوں کو پیش نہیں کرتے، حالانکہ وہ پیش کرتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حوالہ جات بھی پیش کر دیتا ہوں، آگے مرزائیوں کی کتب سے بھی حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، اور دیوبندیوں کی کتب سے بھی حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں کہ مرزائی قادیانی نانوتوی صاحب کی عبارتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی کم علمی ہے اور اپنے اکابرین کی کتب سے عدم واقفیت ہے۔ جناب مطالعہ کریں، جناب کو امام المناظرین بننے کا بڑا شوق ہے، جناب امام المناظرین بننے کے چکروں میں بہت سارے حقائق کو دھندلا جاتے ہیں، عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو اس لیے یہ باتیں بیان کرنا ضروری ہے۔ مقدمہ بہاولپور کو اٹھائیں، وہاں پر مولوی انور شاہ کشمیری کو باقاعدہ جواب دینا پڑا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت کے متعلق۔ وہ تحذیر الناس ہی کتاب ہے کہ جس کے بل بوتے مرزا قادیانی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا۔ ذہن میں رکھیں، ابھی تحذیر الناس کی عبارتوں پہ فقیر گفتگو نہیں کر رہا، انشاءاللہ اس پہ الگ طور پہ گفتگو کروں گا۔ جس طرح کی کھچیں مولوی قاسم نانوتوی نے ماری ہیں اور اجماعی جو عقیدے ہیں ان کے خلاف عبارتیں لکھی ہیں، عقائد و نظریات لکھے، اور نجیب دوخانی صاحب کے جو مولوی قاسم نانوتوی صاحب ہیں انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ یہ انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں بتانے کا مقصد، یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزائی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ذرا آپ سماعت فرما لیں مرزائیوں کے حوالہ جات۔ میرے پاس مرزائیوں کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے آیت خاتم النبیین اور جماعت احمدیہ کا مسلک۔ یہ مرزائیوں کی ہے۔ یہاں پر انہوں نے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی جو عبارتیں ہیں تحذیر الناس کی، یہ مرزائیوں کا یہ کتابچہ ہے۔ یہاں پر جگہ جگہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت وہ تحذیر الناس والی نجیب دوخانی صاحب مرزائی پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 یہاں پر کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم، آگے پھر ان کی وفات لکھی، وہاں پر صفحہ نمبر 35 کی جو عبارت ہے تحذیر الناس، وہ عبارت انہوں نے پیش کی۔ ہر زمین کی حکومت نبوت اس زمین کے خاتم پر ختم ہو جاتی ہے، یہ پھر آگے سارا انہوں نے یہ عبارت یہاں پیش کی، اور بھی بہت سارے مقامات کے اوپر۔ یہ آیت خاتم النبیین اور جماعت احمدیہ کا مسلک، مرزائیوں کی کتاب، یہاں پر حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے بزرگان امت کے نزدیک ختم نبوت کی حقیقت، یہ
لکھنے والے قاضی محمد نذیر صاحب لیل پوری، یہ بھی مرزئی ہے موصوف۔ بزرگان امت کے نزدیک ختم نبوت کی حقیقت، یہاں پر صفحہ نمبر 49 کے اوپر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند کا قول، وہی تحذیر الناس صفحہ نمبر 3 کی عبارت۔ نجیب دوخانی صاحب، عبارتیں پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ خود پڑھ لیجئے کہ مرزئی قادیانی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتوں کو پیش کرتے ہیں یا نہیں، عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب اگر یہ عبارتیں نہ لکھتے تو کبھی قادیانی وہ عبارتیں پیش ہی نہ کرتے۔ صفحہ نمبر 49 کے اوپر صفحہ نمبر 3 تحذیر الناس کی عبارتوں کو مرزئی نے یہاں پر پیش کیا ہے، اور پھر آگے صفحہ نمبر 28 کی عبارت بھی پیش کی۔ صفحہ نمبر 28 کی عبارت، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک خاتمیت محمدی میں فرق آتا ہے، لیکن دیوبندیوں اور مرزائیوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ صفحہ نمبر 28 کی عبارت صفحہ نمبر 49 پہ قاضی نذیر لیل پوری نے اپنی حمایت میں پیش کی، اور یہ کہتے ہیں کہ قادیانی پیش نہیں کرتے۔ پھر آگے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی دیگر عبارتیں دیگر کتب سے مرزا قادیانی کے جو ماننے والے ہیں مرزائی حضرات، وہ اپنی تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا نجیب دوخانی صاحب کا یہ کہنا کہ جی مرزا قادیانی اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتیں پیش نہیں کرتے، یہ جناب کا بہت بڑا جھوٹ ہے اور جہالت ہے جناب کی۔ یہ میں نے ابھی 2-3 حوالہ جات اور متعدد عبارتیں قادیانیوں کی کتابوں سے پیش کی ہیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ نجیب دوخانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی حضرت نانوتوی نے جتنی خدمات کی ختم نبوت کے حوالہ سے اتنی کسی نے نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، مرزا قادیانی کو راہ ہموار کی، راہ فراہم کی اسے۔ قادیانی اس کی عبارتیں اپنے کھاتے میں اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور آپ بڑے بے شرم میں کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے بڑی خدمت کی ہے ختم نبوت۔ میں کہتا ہوں کہ مولوی قاسم نانوتوی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ایسی عبارتیں لکھی، ایسے جملے لکھے کہ قادیانی آج انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی حمایت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ بڑے بے شرم میں کہتے ہیں کہ جی حضرت نے بڑی ختم نبوت کی خدمات کی ہیں، اور جو مجاہدین ہیں ان میں صف اول کا مجاہد آپ قرار دیتے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو کہ جی حضرت نے مرزا قادیانی کے دعوت سے پہلے اس کی تکفیر کی۔ نجیب دوخانی صاحب، گوگل میپ کے اوپر مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے وہ تکفیر کی تھی۔ مرزا قادیانی نے 4 سال بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے اس وقت گوگل میپ کے اوپر مرزا قادیانی کی تکفیر کی تھی۔ کیوں آپ گمراہ کر رہے ہیں عوام کو؟ بھئی دعویٰ وہ 4 سال بعد کر رہا ہے، مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے مرنے کے 4 سال پہلے ہی یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے مرزا قادیانی کی تکفیر کر دی ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، کتنی خدمات ہیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی، ذرا آپ سماعت کرتے جائیں اور ان کے جھوٹ ملاحظہ کرتے جائیں۔ حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، یہاں پر بھی صف اول کا مجاہد قرار دیا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو، لیکن خدمات کیا ہیں مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی؟ یہاں پر مولوی سیف الرحمن قاسم صاحب لکھتے ہیں کہ جی جس وقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت نانوتوی کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی 4 سال بعد مرزا قادیانی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، اور یہ فتنہ کھڑا ہوا مولوی قاسم نانوتوی کے مرنے کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ تو 4 سال بعد کیا، وہ فتنہ تو 4 سال بعد کھڑا ہوا، تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے قادیانیوں کے خلاف کون سی خدمات سر انجام دی ہیں؟ کون سی ختم نبوت کا تحفظ کیا؟ اس وقت تو کوئی ختم نبوت کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں پر ایک اور حوالہ آپ سماعت فرمائیں کہ قادیانی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتوں کو پیش کرتے ہیں یا نہیں۔ نجیب دوخانی صاحب، یہی کتاب ہے حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کی یہ کتاب پسندیدہ ہے۔ مولوی سیف الرحمن قاسم صفحہ نمبر 13 کے اوپر لکھتے ہیں
ایک بات نقل کی ایک رائٹر کے حوالہ سے، ایک مصنف کے حوالہ سے، کہ جب 7 ستمبر 1973 کو پاکستان قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے لیے دلائل دیے جا رہے تھے، تو قادیانیوں کے نمائندہ مرزا ناصر نے اپنے مسلمان ہونے کی دفاع میں تحذیر الناس کی مذکورہ بالا عبارت ہی کا حوالہ دیا تھا۔ جی، مرزا ناصر نے، مسلمان اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمہ اللہ، مولانا عبد الستار خان یازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب یہ حضرات، یہ بزرگان امت، یہ علماء اہل سنہ و جماعت مرزا قادیانی کے جو ماننے والے تھے اور مرزا قادیانی کو کافر قرار دلوانے کے لیے محنتیں کر رہے تھے، مناظرے کر رہے تھے، مباحثے کر رہے تھے، قراردادیں پیش کر رہے تھے اسمبلی کے اندر، اس وقت مرزا ناصر نے جو عبارتیں پیش کی اپنے مسلمان ہونے کے لیے، مسلمانوں کے مقابلہ میں، اہل اسلام کے مقابلہ میں جو عبارتیں پیش کی، وہ عبارتیں مسلمہ کذاب کی نہیں تھیں، وہ عبارتیں مختار سقفی کی نہیں تھیں، وہ عبارتیں کسی ہندو کی نہیں تھیں، وہ عبارتیں کسی سکھ عیسائی یہودی کی نہیں تھیں، وہ عبارتیں تھیں تو جناب مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتیں تھیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتیں پیش کر کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں، یہ عبارتیں تو مولانا قاسم نانوتوی نے بھی لکھی ہیں۔ یہ 1973 خود وہابی دوخانی فرقے کا مولوی سیف الرحمن قاسم حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت صفحہ نمبر 13 کے اوپر لکھ رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ عبارتیں پیش کی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پیش نہیں کرتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا راستہ مولوی قاسم نانوتوی نے ہی فراہم کیا، اسی کی عبارتوں کے بل بوتے مرزا قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔